السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام ہم کلام، جہاں ہم معاشرے کے اہم اور حساس موضوعات کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جادو کی حقیقت، جادو کے اثرات اور ان کا حل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب معروف دینی سکالر اور روحانی معالج محترم جناب اسامہ افضل صاحب، جو ہمیں جادو کی حقیقت کے بارے میں اور اس سے ہونے والے نقصانات اور اس کا حل، اس کا علاج کیسے ممکن ہے، اس بارے میں آگاہ کریں گے۔ جناب کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ آپ کا یہاں تک کا سفر کیسا رہا؟ جی الحمد اپنے بارے میں مختصر سا تعارف کروا دیں۔ جی میرا نام اسامہ افضل ہے اور میں نے درس نظامی مرکز ابن مسعود الاسلامی شیخ الحدیث حضرت مولانا شفیق مدنی حافظہ اللہ تعالی فادر یونیورسٹی ان کے ادارے سے کی ہے۔ اس کے بعد الحکمہ انٹرنیشنل ادارہ ہے، وہاں سے میں نے تخصص کی ہے اور ادھر ہی ایز اے ریسرچ اسکالر ورک بھی کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ شیخ کی دینی خدمات کے حوالے سے دیکھا جائے تو ماشاء اللہ آپ ایک مذہبی اسکالر بھی ہیں اور ماشاء اللہ تخصص، دورہ تخصص بھی انہوں نے کیا ہوا ہے۔ شیخ، آج ہم گفتگو کریں گے جادو کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ جادو چیز کیا ہے؟ یہ جو جادو کی حقیقت ہے، یہ آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں، پھر ہم آگے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے عبدالمنان بھائی، اگر دیکھا جائے نا، جادو ایک ایسا کفری اور شیطانی عمل ہے جس کا وجود حقیقت، انکار جہالت اور بچنے کی تدبیر جو ہے وہ ایمان کا تقاضا ہے۔ نہ تو یہ صرف خیالی پلاؤ ہے اور نہ ہی جو ہے یہ مشیت الہی سے باہر ہے جو خود جو ہے وہ اثر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِالضَّارِينَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی جادوگر اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو ذرہ بر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور جادو کی حقیقت کے متعلق قرآن کے اندر بے شمار دلائل ملتے ہیں، احادیث میں دلائل ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا۔ یعنی یہاں سے بات واضح، دو ٹوک واضح ظاہر ہو رہی ہے کہ جادو جو ہے وہ حقیقی ہے، شیطانی اور کفری عمل ہے۔ اس سے جو ہے وہ کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ انکار صرف وہی کرے گا جو یعنی علم سے اور دین سے جاہل ہے، ورنہ ادروائز کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرے گا۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر صحیح بخاری کے اندر روایت آتی ہے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سحر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا گیا۔ اور جادو کس طرح کا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو کام کرنا ہوتا ہے، سوچ اور یہ ذہن میں بات آتی کہ شاید میں نے یہ کام کر لیا ہے، یہ نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتوں کے ذریعے اس یعنی جادو کو عیاں فرمایا، واضح فرمایا، دو فرشتوں کو بھیج کے، اور جس نے جادو کروایا تھا اس کا بھی سارا پتہ چل گیا۔ لبید بن عاصم یہودی ہے اور جو جادو کیا گیا ہے وہ ایک زروان نامی کنواں ہے، وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کنگھی اور بال اور کھجور کا جو نرخوشہ ہوتا ہے وہاں پہ اس میں لپیٹ کے ایک کنویں کے اندر پتھر کے نیچے دبائے جاتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ جادو کی اسلام میں حقیقت موجود ہے۔ جی جی ٹھیک ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے حقائق ملتے ہیں۔ اچھا، سوال یہ آپ نے الفاظ کیا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا وہ جو ہے نا بالوں کے ذریعے یا مختلف۔ اچھا، اب مجھے تھوڑا سا ہم اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کن چیزوں پر جادو ہو جاتا ہے، جلدی اثر کرتا ہے؟ کہ کوئی کہتے ہیں جی وہ ہم بال ٹو رہے ہیں یا انڈے پھینک دیے، وہ جادو کر کے پھینکے ہوئے تھے، یا جو ہے نا وہ ہڈیاں جو ہے نا وہ اس پہ دام کیا یا جادو کیا، مختلف جو ہے نا وہ سننے میں آتی ہیں باتیں۔ تو جادو زیادہ اثر کن چیزوں پر کرتا ہے، یا آپ ایسے کہہ لیں کہ جلدی کن چیزوں پر اثر کر جاتا ہے؟ دیکھیے عبدالمنان بھائی، سب سے پہلے جس پر جادو کرنا مقصود ہوتا ہے نا، اس کی کوئی بھی چیز، یعنی یہ جادوگر جو ہوتے ہیں وہ مریض کا کپڑا وغیرہ، یہ جو جسم کے ساتھ کپڑا ٹچ ہوتا ہے یا انڈر گارمنٹس والے کپڑے وغیرہ منگواتے ہیں، اسی طرح جو ہے مریض کی تصویر وغیرہ۔ اور اب تو جدید دور ہے اور جادو کے ذرائع بھی جدید ہو گئے ہیں۔ کتنے قسم کے جادو جو ہے نا وہ آج کل ہو رہے ہیں؟ کتنے قسم کے جادو ہیں؟ بے شمار ایسے، یعنی اس میں سمجھ لیں کہ تصویر پر جادو کیا جا رہا ہے، اسی طرح جو ہے وہ انسان کی آواز پر جادو کیا جا رہا ہے، اس کے کوئی کپڑا وغیرہ منگوا کے اس پر جادو کیا جا رہا
رہا ہے. اور حتیٰ کہ انسان جب کسی کے ساتھ موبائل فون پہ کال کرتا ہے نا تو وہاں پہ بھی یعنی اس طرح کے ذرائع اور اس طرح کی یعنی ٹیکنالوجی یوز کی جا رہی ہے جادو کے ذریعے کہ آپ اس کو سوچ کے جو ہے وہ یعنی کیا ٹیکنالوجی آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جی ٹیکنالوجی یا ذرائع کا استعمال کیا جاتا ہے, وہ جدید ذرائع کون سے ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ کسی کو کال کرتے ہیں یا کسی کو جناب ویڈیو کال کرتے ہیں, اسی ویڈیو کال کے دوران جو ہے وہ آپ کی آواز یا آپ کی تصویر ویڈیو کال کے ذریعے ہی آپ پر ایسی وہ یعنی جادوگر جو ہوتے ہیں وہ منتر پڑھتے ہیں تو آپ پر جادو کر سکتے ہیں. لیکن میں نے پہلے بات بتا دی ہے, جادو تب تک اثر نہیں کر سکتا جب تک اس میں اللہ کا اذن اور اللہ کی جو ہے وہ رضا شامل نہ ہو. ادروائز جادو جتنا مرضی جو چاہے میں سخت سے سخت جادو کر لوں, کوئی نقصان نہیں آپ کو پہنچا سکتا. اچھا, اگر آپ نے جس طرح کہا کہ جی جادو میں بھی جب کوئی جادوگر جادو کرتا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہوتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بذات خود پھر جادو میں شامل ہے, یہ انسان کو نقصان پہنچانے میں شامل ہے. بات یہ نہیں ہے, یہ جو جادو ہے نا ایسے سمجھے کہ ایک مرض ہے, تو مرض جو ہوتا ہے وہ بعض اوقات انسان کے درجات بلند کرنے کے لیے ہوتا ہے. ادروائز مثال کے طور پہ آپ دیکھیں انسان گھر میں بیمار پڑا ہے, چارپائی پہ پڑا ہے, اس کو جو ہے ایسا وقت بھی ایسی نوبت بھی آ جاتی ہے کہ اس کے گھر والے اس کے دوست احباب رشتہ دار ملنا چھوڑ جاتے ہیں, تب وہ چارپائی پہ لیٹا ہے, اس کے دل میں ایک بات پیدا ہوتی ہے بھائی مجھے میرے گھر والے بھی چھوڑ گئے ہیں, مجھے میرے دوست احباب بھی چھوڑ گئے ہیں, مجھے میرا سارا جگ تو چھوڑ گیا, مجھے میرا سونا رب تو نہیں نا, میرے سونے رب نے نہیں چھوڑا. اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لیول ہے, بیماری کے ذریعے میں تجھے جو ہے اپنے قریب کرنا چاہ رہا ہوں, اور یہی بیماری بعض اوقات انسان کے درجات بند کرنے کا سبب بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ابھی ذکر کیا تھا جادو کی اقسام میں کہ آواز پہ بھی جادو ہو جاتا ہے. اب آواز پہ جادو کس طرح ممکن ہے؟ میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ کس طرح میری آواز کو لے کے کیچ کر کے اس پہ جادو کر سکتے ہیں؟ اس کی کوئی دلیل ہمیں جو ہے نا وہ بتائیں. یعنی یہ تو تجربات سے ثابت ہوتا ہے نا, یعنی وہ جادوگر ہوتے ہیں وہ کسی کو یعنی ایسے کال وغیرہ کے ذریعے فون کرتے ہیں, اسی پر جو ہے یعنی تو تصورات میں لوگ تو ناموں کے ماں کا والدہ کا نام پوچھ کے جو ہے وہاں پہ یہ جو جادوگر ہیں وہاں سے جادو کر دیتے ہیں. اچھا, آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ تقریباً ہر گلی محلے کے اندر ہر جگہ پہ تقریباً جو ہے نا وہ عاملین بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہم جو ہے نا وہ جادو کو ختم کریں گے, جی آپ ہمارے پاس آئیں ہم دم کریں گے تو آپ کا جادو ختم ہو جائے گا. پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا ان کے پاس جب ہم جاتے ہیں اپنے مسائل کو لے کر تو سب سے پہلی بات وہ کہتے ہیں جی وہ جن حاضر کرتے ہیں جی ہمارے پاس جن ہے, کہ ایسی کوئی حقیقت موجود ہے جنات کا انسان کی قید میں آنا؟ یہ عبدالمنان بھائی اکثر لوگ شعبدہ باز زیادہ ہوتے ہیں. اگر دیکھا جائے کہ جنات کو قید کرنا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ملتی ہے نا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز کی حالت میں وہ جو شیطان تھا آپ نے اسے جو ہے وہ پکڑنا چاہا اور اسے قید کر لیا. آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس کو جو ہے مسجد نبوی کے یعنی ستون کے ساتھ باندھ دیتا اور صبح کو بچے کھیلتے, لیکن مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بات وہ یاد آ گئی کہ اللہ جس طرح کی تو نے مجھے حکومت عطا فرمائی ہے نا, بادشاہی عطا فرمائی, میرے بعد کسی کو عطا نہ کرنا. یعنی وہ جنات پر بھی جو ہے حکومت کرتے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر وہ کوئی کرتا ہے نا وہ غیر شرعی عمل کر رہا ہے, وہ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہا ہے, جو کہتا ہے کہ میں نے جنات کو قید کر, یہ اکثر شعبدہ بازی ہوتی ہے, یہ ساری قصے کہانی ہے. یہ آپ کی بات. اب ہم آپ اور میں غالب گمان یہی رکھتا ہوں کہ آپ سلفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. اب ہمارے اسلاف کے اندر دیکھیں, ہم ہیں سلفی مسلک سے تعلق رکھنے والے, ہم نے اپنے اسلاف کو دیکھنا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ نے یہ بات کی ہے جی سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے ایک جو ہے نا وہ معجزہ عطا کیا تھا کہ ان کے قید میں جنات تھے, ٹھیک ہے. اب آپ نے جیسے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس وہ اختیار نہیں ہے, یعنی اختیار ہے, لیکن مجھے بھائی کی وہ بات یاد آ گئی, اللہ جیسے تو نے ان کو یعنی مجھے حکومت عطا کی ہے, اس کے بعد جو ہے وہ مجھے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات کر رہے ہیں تو ہم کیسے آج کا عام مسلمان کہے جی میرے اختیار میں جنات ہیں, میں جنات سے یہ کام لے سکتا ہوں, فلاں بندے کے اندر جو ہے نا وہ جن مجھے بتا دیتے ہیں کہ جی اس کے اندر یہ بیماری ہے, اس کو یہ مسئلہ, یہ ہمیں کیسے جنات بتاتے ہیں؟ یہ ایسے بتاتے ہیں کہ وہ جو جنات ہوتے ہیں وہ انسان سے غیر شرعی
افعال کرواتے ہیں، یعنی اس سے ایسی ڈیمانڈ اور ایسے مطالبات رکھتے ہیں، جب وہ انسان کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی جو ہے وہ یعنی وہ بات ماننا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ بات ایسی منواتے ہیں، یعنی غیر شرعی افعال کرواتے ہیں. جتنے زیادہ موالی سے جو ہے وہ غیر شرعی افعال کروائیں گے اتنی زیادہ اس کی بات مانیں گے. تو یہ یعنی قرآن و سنت کی مخالفت کر رہے ہیں نا، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ابھی ہمارے لاسٹ ٹائم میں ایک انٹرویو سن رہا تھا، ایک معروف ٹی وی چینل ہے، وہاں پہ بیٹھ کے ایک معروف عالم دین ہے، انہوں نے یہ بات کی تھی کہ جی میرے پاس 10 لاکھ جن موجود ہیں، میں ان سے کام لیتا ہوں. کیا اس طرح ممکن ہوتا ہے؟ میرے علم میں، میرے اور آئیڈیا میں تو ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ اس کے پاس 10 لاکھ جن اور وہ ان سے کام لیتا ہو. اگر وہ ان سے کام لیتا تو پھر وہ آپ روزمرہ کی زندگی میں خود کیوں کام کر رہے ہیں؟ وہ گھر بیٹھے اور ادھر سارے وہ کام پھر وہ آپ کے اساتذہ میں شامل نہ ہوں. میرے اساتذہ اس طرح کریں مطالبہ کر سکتے کہ جب آپ نے یہ ماشاءاللہ آپ نے علم حاصل کیا ہے، تو آپ نے کن اساتذہ کرام سے استفادہ کیا تھا یہ ان علوم کو سیکھنے کے لیے؟ سب سے پہلے تو نعت کی حقیقت کو پرکھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے. ظاہر سی بات ہے آپ اس کام کا تجربہ رکھتے ہیں، آپ کو نالج ہے، تو آپ نے بھی کسی سے سیکھا ہوگا. جی جی ٹھیک ہے، تو اپنے اساتذہ کا مختصر سا تعارف کروا. سب سے پہلے تو آپ کے علاقے کی مشہور و معروف ہستی آپ جانتے ہوں گے، حضرت مولانا قاری یاسین مخلص صاحب ہیں، جو تھے ان کا ایک بڑا نام ہے. میں نے جو ابتدائی تعلیم ہے اس حوالے سے، روحانی علاج کے حوالے سے، انہوں نے مجھے بڑا گائیڈ کیا، اور مخلص ہو کے، ان کا نام بھی مخلص ہے اور الحمدللہ کام بھی مخلص ہے. اس کے بعد الحکمہ انٹرنیشنل کے معروف جو ہیں وہ یعنی سماجی شخصیت بھی ہیں، سیاسی شخصیت بھی ہیں، اسی طرح جو ہے وہ دینی اور ایک اسلامک اسکالر ڈاکٹر حافظ شفیق الرحمان زاہد صاحب، ان سے میں نے کافی استفادہ حاصل کیا اس حوالے سے. اور وہ کافی ٹی وی چینلوں پہ جاتے ہیں، سنو نیوز، سما نیوز، یا جس طرح کے یعنی مشہور و معروف پاکستان میں چینل ہیں، تو الحمدللہ ان کے ساتھ جو ہے وہ جانے کا شرف بھی حاصل ہوتا ہے اس حوالے سے. سر اب آپ نے یہ علم سیکھا، کیا ہمارے اصحاب کے اندر اس تعلیم کا کوئی تصور تھا؟ صحابہ کرام نے اس تعلیم کو سیکھا ہو؟ دیکھیں قرآن و حدیث کا جو دم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی ادام تو اس کی حقیقت ہے، جی جی ہم مانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیں نا، سورہ فاتحہ کو سورہ دم بھی کہا گیا. جی جی ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس کوئی بندہ آتا ہے، یا آپ کے پاس، میں تو جناب بندہ نا چیز ہوں، آپ کے پاس کوئی بندہ آتا ہے کہ جی میرا جو ہے نا سر درد کر رہا ہے، یا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، رات کو نیند نہیں آ رہی. جی جی آپ اپنے علم سے جو ہے نا وہ کرتے کیا ہیں کہ جی پڑھائی کی، وہ جی آپ کے پاس تو جن ہے، آپ کے اندر جن آ گیا. اب پہلا سوال یہ ہے کہ کیا انسان کے اندر جن کا ہونا ایسا تصور کیا جا سکتا ہے؟ اگر جن اس بندے کے اندر ہے تو آپ کو کیسے علم ہوگا؟ ٹھیک ہے جی، بہت اچھا سوال کیا آپ نے. یعنی آپ سوال یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جن جو ہے وہ انسان کے اندر گھس سکتا ہے؟ اگر وہ گھس سکتا ہے تو آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ جی، یہ بہت اچھا سوال ہے. سب سے پہلے دیکھا جائے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرما رہے ہیں نا کہ جو شخص جو ہے وہ سود کھاتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے، یا تخبط ہو شیطان من المس سے، جس کو شیطان کے چھونے سے اس کی عقل کو زائل کر دی ہے. تو اس طرح جو ہے وہ شیطان، اور جو یہ شیطان ہے انسان کے جسم میں ایسے چلتا ہے جیسے جو ہے خون چلتا ہے. یعنی یہاں سے معلوم ہوتا ہے شیطان جو ہے وہ انسان کے جسم میں جو ہے وہ گردش کر سکتا ہے، انسان کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے. اس کے بے شمار واقعات وغیرہ بھی ملتے ہیں اس حوالے سے. تو ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ بعض اوقات جو ایک معالج جو ہوتا ہے، جب وہ رقیہ شریعہ کرتا ہے، رقیہ شریعہ کے دوران ہی جو ہے کچھ ایسے اثرات ہوتے ہیں، کچھ ایسی نشانیاں اور علامات ہوتی ہیں جس سے بظاہر انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ جن وغیرہ جو ہے. ایک معالج ہے، اس نے قرآن کو پڑھ کے دم کیا. جی اس کو قرآن پڑھنے کے بعد پتہ چل گیا کہ اس بندے کے اندر جن ہے. جی اب میں ادھر بیٹھا ہوں، میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، کیا مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ کے اندر جن ہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، کوئی گھر میں یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں خود دم کرنا سٹارٹ کرتے ہیں، تو مریض کی جو ہے وہ حالت بگڑنا سٹارٹ ہو جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کو وہ ڈیل کرنا یا کمپرومائز کرنا یا اس کو ہینڈل کرنا نہیں آتا. تو ایک جو معالج ہوتا ہے اس کو کافی تجربات سے یہ. آپ نے ابھی اپنی باتوں میں کہا تھا کہ جی جو جنات ہیں وہی شیاطین ہیں، تو جنات نے تو اسلام بھی قبول کیا ہے، تو کیا کوئی شیطان اسلام قبول کر سکتا ہے؟ دیکھیں یہ ایک نہیں ہے، یہ ان کا جو شیطان ہے نا، ابلیس، یہ ان کا سمجھ لیں کہ پوپ ہے. آگے ان کے چیلے ہوتے ہیں، جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ
جب یہ جو شیطان ہے اس کا جو تخت ہے پانی کے اوپر ہے، تو شام کو جو یہ باقی اس کے چیلے چولے ہیں جاتے ہیں اس کے پاس، بتاتے ہیں میں نے آج یہ کام کیا، میں نے یہ کام کیا ہے. ان دونوں میں سے وہ جو کہتا ہے کہ میں نے میاں اور بیوی کے درمیان جو ہے وہ جدائی ڈالی ہے، ان کے درمیان جھگڑا اور فساد برپا کیا ہے، اس کا وہ ویلکم کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے یہی آگے بڑھ کے ویلکم کرتا ہے کہ تو نے جو دو خاندانوں کے درمیان جو عداوت ڈالی ہے. تو یہ ادھر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو شیطان ہوتے ہیں یہ انہی کی یعنی آگے وہ چیلے چولے ہیں. تو قرآن مجید میں جہاں تک میرا علم ہے میں نے پڑھا ہے کہ جنات تو سچ بولتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ نے یہ بات کی جی آپ کو جن کے کہنے پہ پتہ چل گیا کہ فلاں بندے کے اندر یہ بیماری ہے. اب وہ جن جھوٹ بھی بول سکتا ہے. اب آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اس نے یہ جو ہے نا بات سچ کی؟ کون سی بات؟ مثال کے طور پہ کوئی آپ کے پاس ایک دم کروانے والا بندہ آیا، آپ نے کہہ دیا جی جن نے آپ کو بتا دیا جی اس کو یہ مسئلہ ہے یا اس کے گھر میں یہ مسئلہ ہے. اب ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہو. ہم جن کے کہنے پر تھوڑا اعتبار کرتے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے تو وہ اکثر تو زیادہ جھوٹ بولتے ہیں. اور رہی بات کہ وہ سچ بول سکتا ہے، ان میں سے کوئی ایک بات ایسی بھی ہوتی ہے جو سچ بول جاتا ہے. وہ حدیث میں آتا ہے نا صحیح نا. ہمارے اندر روحانی معالج کتنے بیٹھے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں گے وہ سب سے پہلے کہتے ہی ہیں وہ جی تیرے گھر دے وچ مسئلہ، وہ فلاں گھر دے وچ مسئلہ، تیری پھوپھی نے انج کرتا، تیری تائی نے انج کر دیتا. جو ایسے کہتے ہیں نا وہ معاشرے میں فساد پھیلا رہے ہیں. تیری پھوپھی نے تجھ پر فلانے نے جادو کروایا، وہ تو معاشرے کو توڑ رہے ہیں. تو ہمیں جو ایک روحانی معالج ہوتا ہے، جو ایک اللہ والا ہوتا ہے، وہ لوگوں کو توڑتا نہیں ہے، وہ لوگوں کو مخلوق سے توڑ کے ایک اللہ سے جوڑتا ہے. تو جو آپ کو مخلوق کے ساتھ گھروں میں فساد برپا کر رہا ہے وہ کیسا روحانی معالج ہے؟ ٹھیک ہو گیا. وہی. اچھا اب یہ جو جادو کا علاج ہے کیا یہ صرف رقیہ سے ہی ممکن ہے یا اس کے اور بھی طریقہ کار ہیں؟ نہیں، اس کے طریقہ کار یہ ہے کہ انسان جتنا دین کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہوگی، یہ وہ نماز کا پابند ہوگا، صوم و صلات کا پابند ہوگا، ذکر و اذکار کا پابند ہوگا. اور سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ اتنا صبح کا ناشتہ ضروری نہیں ہے جتنا جو ہے وہ یعنی صبح کے اذکار ضروری ہیں. اتنا شام کا ڈنر ضروری نہیں ہے جتنا جو ہے وہ یعنی شام کے اذکار ضروری ہیں. صبح شام کے اذکار کو اپنی لائف میں لے کے آئیں، اسی کے ساتھ ساتھ نمازوں کے بعد علیہ اذکار کریں، سونے کے بعد علیہ اذکار کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جب انسان اٹھتا ہے فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ جو ہے وہ ادا کریں. سب سے پہلے بات دیکھیں ہمارے گھروں میں جن لوگوں کو یہ مسائل ہوتے ہیں نا، فجر کی نماز ادھر سوئے طلوع ہو جاتا ہے، وہ بستر پر گزار دیتے ہیں. اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو شخص سویا رہتا ہے اور ادھر سے جناب سورہ طلوع ہو جاتا ہے تو اٹھ کے نماز نہیں ادا کرتا، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے اور اس کی بدھی میں جو ہے وہ گنے لگاتا ہے. یعنی شیطان خود جو ہے وہ اس پر جادو کر رہا ہے اور انسان خود جادو کروا رہا ہے، نہ نماز پڑھ رہا ہے، دین سے دوری اختیار کر رہا ہے. تو جب جتنا دین سے دوری اختیار کرے گا اتنا جو ہے وہ شیطان اس پر ہیوی ہوگا، اتنا جو ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں 3 کام کر لیں تو آپ جادوگر کے حویلی میں بھی چلے جائیں نا، اس کو چیلنج کر کے آئیں. بھائی تو جتنا مرضی سخت جادو کر لے، تیرا جادو میرا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتا. وہ کیا ہے؟ آپ اپنا تعلق باللہ قائم کریں، اسی کے ساتھ ساتھ توکل علی اللہ کریں، رجوع الی اللہ کریں. یہ 3 کام کریں. اور ساتھ توکل ایسا یہ نہیں ہے صرف زبان سے توکل ایسا ہو کہ تمہاری زبان سے الفاظ نکلے ہیں، تمہارے دل اور تمہارے جناب دماغ کے ساتھ اٹیچ ہو کے سیدھا رب العالمین کی طرف جائیں. یعنی ایسی گفتگو کے درمیان کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو تھا. جی جی ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، جی جی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذکار نہیں کرتے تھے؟ آپ کا تعلق باللہ نہیں تھا؟ آپ کا نبی اللہ رب العزت کے ساتھ کیا تعلق ویسا نہیں تھا جیسا ہونا چاہیے؟ تو ان چیزوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہو گیا. تو اگر ہم یہ 3 کام کر لیتے ہیں کیا آپ ہمیں گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم پر جادو نہیں ہوگا؟ دیکھیں سب سے پہلی بات ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب جادو کیا گیا اس کے بعد ہی اللہ نے قرآن کی آیات معوذتین جو ہے وہ نازل کیے ہیں نا. تو وہ کس لیے ہیں بھائی؟ جو معوذتین پڑھتا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے، ہمیں علم اس سے یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں علم ملا بھائی یہ قرآن کی آیات یعنی کہ یہ آیات کے نازل ہونے سے پہلے آپ کا تعلق باللہ نہیں تھا؟ تعلق باللہ تھا. قرآن نہیں پڑھتے تھے آپ؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ قرآن نہیں پڑھتے تھے، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے فائدے کے لیے تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو ہے وہ عملی طور پہ زندگی گزارنے کے اسلوب اور طریقے بتائے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو ہوا ہے اور اس میں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ان کے یعنی علاج معالجے کے لیے جو دعائیں بتائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتا دیا، آپ نے بھی ایسے کہا. ٹھیک ہے. اچھا اب ہمارے پاس کوئی بندہ آ گیا، جی ٹھیک ہے جی مجھے یہ مسئلہ ہے،
ہم بجائے اس کو کہ جی آپ جا کے فلاں فلاں صورت پڑھ لیں آپ کا جادو ٹھیک ہو جائے گا، ہم خود سے دم کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیا ایسا ٹھیک ہے؟ بجائے اس کے کہ ہم خود دم کر کے اس کو کہیں جی آ جا 2 ہفتے بعد آ جا، 2 ہفتوں کے بعد دوبارہ آنا ہے، 5 5 10 10 چکر لگاتے ہیں. ہم اس کو مختصر سا وظیفہ بتا دیں کہ جی پڑھتے جاؤ اور انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ خود صبح شام کے اذکار کریں، خود اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں. جو یہ ایسے کرتے ہیں نا، میں سمجھ لوں آپ سمجھ لیں کہ ہسپتال میں مریض جاتا ہے تو جو بندہ ہوتا ہے ریسیپشن پہ، اگر وہ لوگوں کو اپنے میڈیکل سٹور یا باہر اس نے جو آپ یہ سٹور بات بڑے دعوے سے کریے گا پروگرام کے توسل سے لوگ دیکھ رہے ہیں. جی یہ نہ ہو کہ کل کو جو ہے نا وہ روحانی معالج آپ کے آپ کو پکڑ لے کہ جی آپ نے ہمارے دروازے بند کر دیے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. انشاءاللہ ہمیں اللہ سے ڈر لگتا ہے، باقی دنیا کی کائنات سے کسی سے نہیں ڈر لگتا. میں کہہ رہا ہوں یعنی آپ کی یہ بات ان تک پہنچ کوئی جائے، بات نہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہنا کہ جی انہوں نے کہہ دیا کہ جی خود دم کرو تو ساڈے کو لوگ ان کا آپ کو پتہ پیٹ کی خاطر وہ کرتے ہیں. وہ پیٹ جو یہ کہتے ہیں میں ان کی دکانیں بند ہوں گی انشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں کہ جو روحانی بابا لوگوں کو اپنے میڈیکل سٹور، اپنے لوگوں کو اپنے دربار کے ساتھ جوڑتا ہے، اپنے یعنی وہ جہاں پہ بیٹھتا ہے اس جگہ کے ساتھ جوڑتا ہے، وہ روحانی بابا نہیں ہے، وہ شیطانی بابا ہے. ایک ریسیپشن والے کا، ایک معالج کا کیا کام ہوتا ہے، ایک یعنی روحانی معالج کا، کہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑے. جو لوگوں کو اللہ سے توڑ کے اپنے پیٹ کے ساتھ جوڑ ہے، لوگوں کو جناب اللہ سے توڑ کے، رسول سے توڑ کے اپنے نسخیوں پر لگا رہا ہے، تو وہ کیسے ایک روحانی معالج ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہو گیا. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو جادو ٹونا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگ اکثر جا کے زیادہ تو عموماً عورتوں میں پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. وہ عورتیں جو ہے نا وہ اپنے رشتہ داروں پر سننے میں آتا ہے کہ جی فلاں نے فلاں پہ جادو کروا دیا، فلاں نے فلاں پہ جادو کروا دیا. تو اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ جو عورتیں وغیرہ جا کے جادو کرواتی ہیں، وہ اسلام ان عورتوں کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ ان لوگوں کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ اسلام کہتا ہے جو جادو کرواتا ہے یا کرنے والا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص ایسے بندے کے پاس آتا ہے وہ شخص اس کی اللہ تعالیٰ 40 دن نماز قبول نہیں کرتا. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام نے فرمایا 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو. ان میں سے سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا، اور دوسرا کیا ہے؟ جادو کروانا. جو شخص جادو کروا رہا ہے وہ کفر کر رہا ہے، وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. اس کی 40 دن اللہ عبادت قبول نہیں کرتا، اس کی نماز قبول نہیں کرتا. اور جو شخص ایسے بغیر توبہ کے مر جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کبھی بھی معاف نہیں کریں گے. اور بلکہ اماموں نے، محدثین نے اس پر فرمایا جو جادوگر ہوتا تھا اس کو جو ہے نبی علیہ السلام کے زمانے میں سخت وعیدیں سنایا کرتی تھی. اور امام شیخ فرما رہے تھے، میں پڑھ رہا تھا ان کا قول، یعنی شیخ حجاز وغیرہ فرما رہے تھے کہ جادوگر کو قتل کر دینا چاہیے. یعنی اتنا یہ کبیرہ گناہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اس کے دین کے ساتھ جو ہے مذاق کرتا ہے اور دین شریعت کو جو ہے وہ چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا شیخ محترم، اس طرح ہے کہ اکثر یہ بھی چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں. عموماً ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جی ہم فلاں معالج کے پاس گئے، ہمارا یہ مسئلہ تھا، تو ہم اس کے پاس گئے ہیں، ہم نے اس کو اپنا مسئلہ ڈسکس کیا ہے، اس نے کہا جی مجھے اتنی فیس دیں گے تو میں آپ کا مسئلہ حل کروں گا. ہمارے روحانی معالجین جو قرآن و حدیث کو پڑھ کے، آپ کے جو ہے نا وہ پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے، جو قرآن و حدیث کو پڑھ کے دم کرتے ہیں، اب وہ کیا کہتے ہیں کہ جی مجھے 5,000 دو، 10,000 دو، پھر میں آپ کا جو علاج کروں گا. کیا یہ کرنا ٹھیک ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسا ایک شخص پہلے بیمار ہے، مجبور ہے، تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہے، دوسری طرف آپ اس کی جیب کی طرف نظر رکھتے ہیں، تو میرے نہیں خیال سے ایسا کرنا چاہیے. ہاں اگر وہ کرتا ہے جائز طریقے سے، جتنا آسانی کے ساتھ کوئی دے سکتا ہے اتنا لے لے، تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. جی بالکل، وہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے کہ حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم قرآن پڑھ کے بھی، لیکن یہ ہے کہ یہاں تک آ جاتے ہیں کہ جی آپ نے علاج کروانا ہے، 10,000 دیں گے تو ہم علاج کریں گے. یہ تو ہم ایک طرف تو ہمارا توکل ہے کہ ہم اللہ رب العزت پر توکل رکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں جی شفا تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، اور دوسری طرف ہم فیس کا مطالبہ بھی کرتے ہیں. تو یہ اگر کرنا میں اگر اپنے پوائنٹ آف ویو سے بتاؤں تو ٹھیک نہیں ہے. آپ جو ہے نا اس کو یہی ہے کیونکہ آپ کا تو یہ شعبہ ہے، میں اگر فتویٰ لگا دوں گا کل کو آپ کہیں جی آپ نے جو ہے نا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، ایسی ہونا چاہیے. یعنی کسی کو اتنی یعنی پریشانی اور ڈپریشن میں نہیں ڈالنا چاہیے کہ جس سے وہ اگلا بندہ مجبور ہو جائے. اچھا آپ نے اپنی پریکٹیکل لائف میں جب سے آپ یہ کام سیکھ رہے ہیں اور کر رہے ہیں، ٹھیک ہے،
آپ نے کوئی ایسا عجیب واقعہ آپ کی نظر سے گزرا ہو، یا کوئی بندہ آپ کے پاس آیا علاج کے لیے، کوئی ایسا واقعہ آپ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتا دیں کہ جنات کس طرح سے وہ جو ہے نا وہ ریئیکشن کرتے ہیں آگے سے، یا کیا کیا وہ جو ہے نا ہٹکندے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اس حوالے سے میں آپ کو اپنا پہلا جو ہے وہ کیس کے حوالے سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. قاری میں بھی یعنی سیکھ ہی رہا تھا. قاری یاسین مخلص صاحب ہیں تو میرے استاد محترم ہے، اللہ ان کو صحت والی معاملے بھی زندگی عطا فرمائے. تو ان کے پاس پہلا کیس تھا، تو وہ ان کی کوشش ہوا کرتی تھی کہ اس طرح کے کیسز وغیرہ آئیں تو وہ کیونکہ مجھے سکھا رہے تھے اس حوالے سے تاکہ اس فیلڈ میں آ رہا ہوں. تو ان کے پاس جب پہلا کیس آیا نا تو 2-3 یعنی وہ سسٹر وغیرہ تھیں، وہ بیٹھی ہوئی تھی، وہ دم کر رہے تھے، ان کے اندر نا حاضری ہو گئی. تو وہ مجھے شیخ صاحب فرماتے ہیں آپ بھی ایت الکرسی وغیرہ پڑھ کے یہ یعنی اذکار دعائیں وغیرہ پڑھ کے نا ان کو دم کریں. تو جب میں دم یعنی میں بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہا تھا اونچی بات بلند آواز سے، اس کی آنکھیں پھاڑ کے میری طرف دیکھا، آنکھیں ریڈ، اور مجھے ایسے انداز میں آپ جتنا مرضی پڑھ لیں ہم نے نہیں جانا، دیکھیں ہم آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں، یہ کریں گے وہ کریں گے، اس طرح جو ہے مجھے ڈرایا بھڑکایا. لیکن الحمدللہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا. اور جو میرا پہلا کیس تھا جو میں نے اپنے بذات خود کیا ہے وہ یہ تھا کہ میں نے آنکھوں کی سرجری وغیرہ کروائی ہوئی تھی. تو میں اپنے گھر میں ہی تھا. تو ہمارے گاؤں میں ایک یعنی سسٹر ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تھا کہ رات کو وہ سوتے تھے تو کوئی ان کو سونے نہیں دیتا تھا، کوئی پاؤں وغیرہ ان کو ٹیڑھا کر دیتا ہے، کبھی ان کو سینے پہ جو ہے وہ گٹھن سی ڈالتا ہے، کبھی چہرے پہ ہاتھ پھیرتا ہے اس طرح. تو وہ 2-3 دن مسلسل میرے گھر آتے رہے اس حوالے سے کہ ہمارا علاج کریں. تو میں تو ابھی تکلیف میں تھا، میں نے نہ کر دیتا. لیکن لاسٹ ٹائم جب وہ آئے تو میں نے کہا بھائی کسی غیر شرعی لوگوں کے پاس جائیں گے لوگ، وہ جو ان کو غلط گائیڈ کریں گے. تو میں نے اللہ کا نام لے کے پہلا جو کیس تھا وہ میں نے سٹارٹ کیا. میں نے جب پڑھائی کر رہا تھا تو اس کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ہاتھ جو ہے وہ ٹیڑھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پتھر کی طرح سخت ہو جاتی ہے. پھر میں نے پوچھا بھائی آپ کیوں اس کو تانگ کرتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے بھائی اس نے ہمارے کھانے پہ یعنی پیشاب کی ہے. تو میں نے کہا بھائی اس کو کیا پتا تھا کہ آپ یعنی وہ وہاں پہ کھانا ہے آپ کا تو اس نے پیشاب وغیرہ کر دی ہے. تو ہمارے یعنی سامعین کو بھی یہ چاہیے کہ جب بھی باہر جاتے ہیں کھیتوں وغیرہ میں پیشاب کرنے تو نبی علیہ السلام نے جو دعا سکھلائی ہے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس دعا کو جو ہے وہ استعمال کیا کریں. اس سے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درمیان اور آپ کے درمیان پردہ حائل کر دیتا ہے. تو جب وہ سارا سمجھایا سمجھویا وہ چلا گیا. اب الحمدللہ اب تک ان کے ساتھ ایسا کوئی بھی معاملہ یعنی کہ آپ کو جنات نظر آتے ہیں؟ نظر نہیں آتے مجھے. نہیں، آپ نے کہا نا ابھی میں نے ان سے گفتگو کی تو وہ کی نا وہ مریض کے اندر کی میں نے دیکھا، ان کو تھوڑی میں نے یہ تو نہیں کہا میں نے ان کو دیکھا ہے. تو آپ کے پاس بھی جنات ہوں گے جنہوں نے آپ کو بتایا ہوگا کہ جی یہ اس کے اندر جن ہے؟ نہیں میرے پاس کوئی نہیں. تو آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں نے تو آپ کو بتایا بھی رقیہ شریعہ کرتا ہوں. آپ ابھی رقیہ شریعہ شروع کریں نا پتہ چلے گا کہ میرے اندر جن ہے کہ نہیں. جن کو کوئی معاملہ ہوگا کہ ایسے آپ نے بتایا نا، وہی تو میں کہا ان کو تو مسئلہ تھا نا. جی ان کو تو مسئلہ ہو سکتا ہے ادھر کمرے میں بھی ہوگا. ادھر کوئی مسئلہ نہیں. چلے ماشاء اللہ چلے یہ تو ہمیں گارنٹی ہوگی نا کہ یہ ہم محفوظ ہیں الحمدللہ. اچھا شیخ محترم، آپ کے توسل سے کوئی ایسے اذکار دیکھیں ہمارے اندر کچھ ایسے لوگ معاشرے میں پائے جاتے ہیں، ایسے گھرانے بھی ہیں کہ جن کا دین کے ساتھ دور دور تک تعلق کوئی نہیں ہے مسلمان، ٹھیک ہے جی. تو ایسے مسلم وہ زندگی بسر کر رہے ہیں لیکن دین تک ان کا رسائی کیا ہے وہ ان کا تعلق ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب وہ آپ ایسا کہہ لیں کہ ان کو نماز بھی نہیں آتی، کلمے کا بھی پتہ نہیں پتہ ہوگا کہ نہیں، کئی ایام تک انہوں نے نمازیں بھی نہیں پڑھی ہوں گی. جی. اچھا کوئی ایسے مخصوص اذکار آپ بتائے ہیں ہمارے ناظرین کو کہ جن کے پڑھنے سے وہ ان اثرات سے جادو سے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کے حوالے سے نا شیخ وحید عبدالسلام بالی رحمہ اللہ نے نا اپنی کتاب شریر جادوگروں کا کلا کما کرنے والی تلوار، اس کے اندر ایک بڑا پیارا واقعہ نقل کیا ہے. فرماتے ہیں میرے پاس نا ایک میاں بیوی کا کیس آتا ہے. تو ان کو معاملہ یہ ہوتا تھا کہ جب وہ خامد گھر میں آتا تو بیوی کو یعنی پریشانی آپس میں ان کی یعنی رنجش اور آپس میں چکرش وغیرہ جو ہے وہ رہتی تھی. تو دونوں کا یہی معاملہ تھا. تو وہ شیخ صاحب کے پاس آتے ہیں، شیخ صاحب نے رقیہ شریعہ کرنا جو ہے وہ شروع کیا. تو ان کے اندر جن کی حاضری ہو جاتی ہے اس عورت اور خاتون کے اندر. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں بھائی اس کو تو کیوں تانگ کرتا ہے؟ تو وہ کہنے لگی بھائی میں تو اس سے محبت وہ جو جن تھا ان کے اندر بول کے کہتا ہے بھائی میں تو اس عورت سے محبت کرتا ہوں. شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ تو آپ سے محبت نہیں کرتی. کہتا ہے وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر محبت کرتی ہوتی تو وہ میرے پاس علاج کے لیے کیوں آتی؟ اس لیے اس سے نکل جا. کہتا ہے ایک شرط پہ نکلوں گا، اس سے نکل کے آپ کے اندر داخل ہو جاؤں گا. کیا کروں گا؟ یعنی اس خاتون سے نکلوں گا اور آپ کے اندر داخل ہو جاؤں گا. شیخ صاحب فرمانے لگے ہاں بھائی اگر تیرے اندر اتنی طاقت اور قوت ہے تو میرے اندر داخل ہو کے دکھا.
شاہ صاحب نے پڑھائی شروع کی, تھوڑی دیر بعد وہ چیخے مارنے لگ گیا. شاہ صاحب فرماتے ہیں ہاں بھائی میرے اندر داخل کیوں نہیں ہو رہا؟ کہتے ہیں آج آپ نے نا صبح 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. آج آپ نے 100 دفعہ یہ صبح پڑھا تھا. میں آپ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہوں, مجھے ایسے جیسے کوئی پریشانی تکلیف میرے جسم کو کوئی کھینچ کے اور جو ہے دبوچ رہا ہے, میں آپ کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ فرمایا, جو بندہ یہ صبح 10 دفعہ, شام کو 10 دفعہ یا 100 دفعہ پڑھتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا ہے, اس کو جو ہے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے, اور جو اس طرح کی شیطانی اور جادوگری چیزیں ہیں اس سے وہ اللہ سبحانہ و محفوظ. آپ نے ابھی شیخ وحید عبدالسلام بالی رحمہ اللہ کا ذکر کیا, وہ بہت بڑے راقی تھے, ہم نے ان کے بارے میں سنا بھی ہوا ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ تو زیادہ تلقین یہی کرتے تھے کہ بجائے اس کے کہ وہ کسی کو دم کریں, وہ کہتے تھے کہ خود جا کے یہ اذکار کیا کریں اور آپ کو ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن ہمارے جو معالجین ہیں وہ تو کہتے ہیں جی آپ کل بھی آ جانا, پرسوں بھی مسلسل 5 دن آؤ, ہفتہ چھوڑ کے 1 دن بعد آؤ. تو یہ کیوں اپنے پاس پھر بلاتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو دین کے ساتھ لوگوں کو جوڑنا چاہیے, تو یہ زیادہ بیسٹ ہے. ہاں اگر وہ اس نیت سے ان کو بلاتے ہیں, ساتھ ان کو سمجھاتے ہیں, تھوڑا گائیڈ کرتے ہیں, کتاب و سنت کی باتیں وغیرہ بتاتے ہیں تاکہ لوگوں کا دین کے ساتھ تعلق اور مضبوط ہو, تو اس حوالے سے ٹھیک ہے. اگر ان کی نظر کسی اور کسی یعنی نفی پہلو کی طرف ہے تو پھر تو ٹھیک نہیں ہے. جو آپ نے اذکار بتائے ہیں ان میں سے آپ نے ایک یہ دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر, یہ انسان صبح 100 مرتبہ پڑھ لے. آسان دعا ہے, ناظرین اس کو یاد کریں گے انشاءاللہ. ہمارے ساتھ موجود تھے آج کے ہمارے مہمان محترم جناب اسامہ افضل صاحب.